جہاں کے انصاف کی خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ مفتی منظور ضیائی ہے۔ مفتی منظور ضیائی صاحب سے اب جانیں گے کہ سیکولر ملک میں جو ہے، ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، اس میں خلافت کا تصور اور خلافت کے کیا مراد ہے، اور کس طریقے سے جو ہے نوجوان خلافت کے نام پر جو ہے ورگلائے جا رہے ہیں اور لوگ اس طرف مائل ہو رہے ہیں۔ تو آپ اس پر کیا رکھتے ہیں اور کیا نظریہ ہے آپ کا اس میں؟ میں جا کے انصاف کو اور جاوید صاحب کی آپ کے اس چینل کو مبارکبادیاں دیتا ہوں کہ وہ بچے جو راہ راست سے دور جا رہے ہیں یا خلافت کا تصور جن کے ذہنوں میں بدگمانی کی طرح آ رہا ہے، ان کے لیے یہ واضح پیغام ہے، اور آپ کے چینل کے مادھیم سے یہ پیغام ہے کہ ہندوستان ایک خاص ایسا ملک ہے جہاں پر ہندو، مسلمان اور سکھ عیسائی بہت ہی محبت اور پیار کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ سیکولر ملک میں خلافت کا کسی بھی قسم کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو خلافت کے تعلق سے سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں، یہ بالکل بیجا ہے۔ خلافت راشدہ جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی پاک اور حضرت عثمان غنی یا حضرت امام حسن، جو خلافت کا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا دور تھا، وہاں پر تصور تھا انصاف کا، وہاں پر تصور تھا ایک دوسروں کے تئیں ہمدردی کا، وہاں پر تصور تھا ایک دوسروں کے ساتھ میں مروت کا، پیار اور محبت کا، یہ عام کرنا تھا۔ لیکن خلافت راشدہ کے بعد جس طریقے سے لوگوں نے اپنی خلافت دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ خلافت عثمانیہ ہو یا ترکوں کی خلافت ہو یا کسی اور کی خلافت ہو، کسی بھی ایسے وقت میں یہ چیزیں نہیں دیکھنے کو ملی کہ انصاف، مساوات، پیار اور محبت کا پیغام دیکھنے کو بھی تصور میں نہیں آیا۔ ظلم اور زیادتی عام ہوتی گئی، اور آج کے دور میں جو بچے، جو جوان اس قسم کے واہیات باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں یا اس طریقے کے لٹریچرز پر دھیان دیتے ہیں یا ایسے گمراہ کن ایجنڈوں کے تحت کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان کو باور کرا دینا چاہتا ہوں یہ ملک سیکولر ملک ہے، اور یہ وہ ملک ہے جہاں پر ہمارے آباء و اجداد نے اپنی قربانیاں پیش کر کے پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کا سبق دیا ہے، ایک دوسرے کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر کے یہاں پر ہم نے اپنے ہندو بھائیوں کو اپنا بڑا بھائی تسلیم کیا ہے۔ اور جس ملک میں سیکولر عام ہے، ایک دوسرے کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، ایسے ملک میں خلافت کی بات کرنا جاوید صاحب یہ بالکل بیجا ہوگا اور یہ غیر مناسب ہوگا۔ اور وہ بچے جو ہمیں سن رہے ہیں، جو اس پر دھیان دینے کی کوشش کریں کہ خلافت قائم ہوگی، ترک کا خلافت قائم کریں گے اور فلاں خلافت قائم کریں گے، تو یہ بالکل بیجا ہے۔ ایسی چیزوں پر ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو بالکل بھی توجہ نہیں دینی چاہیے۔ جس طریقے سے ISIS خلافت کے نام پر نوجوانوں کو آن لائن ورگلاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو جو ہے NIA نے گرفتار بھی کیا، NIA نے بہت بڑی کارروائی کی ہے، جو ہندوستان میں الشام نامی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے، اور خود کو جو ہے نہ صرف یہ کہ داعش کا جو ہے امیر مقرر کیا تھا، یا ہندوستان خراسان ماڈیول کا ثاقب ناچن کو گرفتار کیا گیا، اس کے 15 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اس تعلق سے جو ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کھلا ٹیررزم ہے، یہ کھلی دہشت گردی ہے، یہ لوگوں کو بھڑکانے کی سازش ہے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو ملک سے محبت نہیں کرتے، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو صرف اور صرف اپنی چیزیں چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے 700 سال تک ہندوستان میں حکومت کی تھی، آپ نے کبھی خلافت کی بات یہاں پر نہیں آئی۔ آج ایک نئے طریقے سے داعش کا جو پہلو ہے، داعش نے جس طریقے سے، ISIS نے جس طریقے سے پوری دنیا کو اپنے نظر میں لینے کی کوشش کی ہے، دہشت پھیلانے کی کوشش کی ہے، بچوں کو ورغلانے کی کوشش کی ہے، کبھی قرآنی آیات کے ذریعے سے، کبھی احادیث کریمہ کے ذریعے سے، کبھی اچھے پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اصل میں یہ برا پیغام ہے، اور ایک ایسا پیغام ہے جس سے کہ لوگوں کی نسلیں برباد ہوں گی، یہ ایسا پیغام ہے جس سے کہ بھید بھاؤ پیدا ہوگا، یہ ایسا پیغام ہے جس سے کہ ملک کا تانا بانا بکھرے گا، یہ ایسا پیغام ہے جس کے ذریعے سے پورے ملک میں دہشت کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایسی کوئی بھی قسم کی جو سرگرمیاں ہوں گی، ہندوستان کا مسلمان سب سے پہلے اس کا بائیکاٹ کرتا ہے۔ ایز اے مفتی میں سب سے پہلے ایسی چیزوں کو بائیکاٹ کرتا ہوں، اور آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں علماء اکرام نے فتاوے لکھ کر کے ISIS کا رد کیا، اور ایسی تمام تنظیموں کا رد کرتے ہیں جو دہشت گردی کو پھیلاتے ہیں یا بڑھاوا دیتے ہیں۔ اور یہ ISIS جو ہے، یہ پوری طریقے سے دنیا کے لوگوں کو، مسلمان بچوں کو قرآن اور حدیث کے نام پر بھڑکا کر کے خلافت کی باتیں ان کو بتا کر کے یہ چاہتے ہیں ہم اس عظیم ملک ہندوستان کو برباد کرنے کی کوشش کریں۔ تو پورے مسلمان کا سینہ سپر ہو کر کے، علماء سینہ سپر ہو کر کے اس کا مقابلہ بھی کرنے کو تیار ہیں، اور ایسی کسی بھی خلافت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے کل بھی لوگ تیار تھے، آج بھی لوگ تیار ہیں، اور ہمیشہ تیار رہیں گے، کیونکہ اس سیکولر ملک میں خلافت کا کوئی بھی تصور بھی نہیں ہے۔ مفتی جی، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، خلافت کا جو تصور نہیں ہے، لیکن جو خلافت کا جو خلیفہ کا جو کردار ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور خلافت
کب قائم ہو سکتی ہے؟ کیا ایک سیکولر ملک میں خلافت قائم کی جا سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے موومنٹ چلائی جا سکتی ہے کیا؟ یا جس طریقے سے سعودی عرب ہے وہاں خلافت نہیں ہے، وہاں ملکیت ہے، جس طریقے سے بنو امیہ کے قبیلے کے بعد جو ہے خلافت ختم ہو گئی ہے، تو اب کچھ لوگ خلافت قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ کس نظریے سے دیکھتے ہیں آپ؟ خلافت وہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے چلائی، خلافت وہ ہے جو حضرت عثمان غنی نے چلایا، خلافت وہ ہے جو عدل کی تاریخ بن کر کے حضرت عمر نے تمام دنیا کے سامنے پیش کیا، خلافت وہ یہ حسن کا پیکر بن کر کے حضرت امام حسن نے کیا، خلافت وہ ہے جو ہمارے ائمہ اکرام نے کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں آج جو خلافت کی بات ہو رہی ہے، یہ خلافت صرف جہالت ہے، یہ خلافت ایک امت کے اندر میں خلفشار پیدا کرنے کا ایک نام ہے، یہ اسے ہم خلافت نہیں خلفشار کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ خلافت سیکولر ملک میں کبھی قائم ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں وہ ملک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، وہ کبھی بھی ملک کے اندر میں بچوں کو گمراہ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ایسے ان تمام چیزوں کا کھنڈن کرتا ہوں، اور مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ تمام ایجنسیز اس پر توجہ دے، اگر کسی قسم کی سرگرمی ملک میں ایسی ہوتی ہے اس پہ فوراً قدغن لگنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے تمام ان دانشوروں سے، علماءوں سے کہوں گا کہ آپ بھی ایسی چیزوں پر توجہ رکھیں کہ آپ کے آس پاس، آپ کے علاقے میں، آپ کے پڑوس میں اگر کسی قسم کی ایسی کوئی بات کرتا ہے اس کے اوپر فوری کارروائی ہونی چاہیے، اور ایڈمنسٹریشن کو اس کی خبر ہونی چاہیے، کیونکہ جو لوگ خلافت کر رہے ہیں وہ سازشیں کر رہے ہیں، جو خلافت کے نام پر بچوں کو بہکا رہے ہیں، ان بچوں کا مستقبل چھین رہے ہیں، ان کے ماں باپ کے لیے جو لاٹھی بننا چاہیے تھا جو بچے، اگر وہ خلافت کے نام پر برباد ہوں گے تو وہ صرف وہ برباد نہیں ہوں گے، پوری امت برباد ہوگی، پوری قوم برباد ہوگی، اور ہمارا مستقبل برباد ہوگا۔ اس لیے ایسے کسی بھی خلفشار کی باتوں میں پڑھ کر کے اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ آپ کو ملک کے قانون پر عمل کرتے ہوئے سیکولرزم کے جھنڈے کو مضبوط کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر کے اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرنا چاہیے، اور خلافت جو لوگ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سازش رچ رہے ہیں، ایسے لوگوں پر فوری قدغن لگنا چاہیے۔ مسلم نوجوانوں سے کیا اپیل کریں گے آپ؟ میں تمام ان لوگوں سے جو مجھے سنتے، مجھے جانتے ہیں، یا آپ کے چینل کے حوالے سے جن لوگوں کی تک یہ بات پہنچ رہی ہے، میں ان تمام لوگوں سے کہوں گا آپ توجہ دیں اپنے ایجوکیشن پر، آپ توجہ دیں اپنے بزنس پر، آپ توجہ دیں خود کو سنوارنے، ملک کو نکھارنے پر، آپ توجہ دیں اپنے مستقبل کے عزائم پر، آپ توجہ دیں اللہ اس کے رسول نے جو آپ کو باتیں بتایا ہے اپنے ایمان کے کردار کے ساتھ اپنے اخلاق کو سنوارنے پر، آپ اپنے باتوں کو دوسروں کے وقت ضائع کرنے کے بجائے آپ اپنے وقت کو قیمتی سمجھیں، اور اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے ملک کے قوانین پر چلیں۔ اور یاد رکھیں جب آپ ملک کے قوانین پر چلیں گے، سیکولرزم کو مضبوط کریں گے، تو آپ مضبوط ہوں گے، ہم مضبوط ہوں گے، اور ہمارا ملک مضبوط ہوگا، ہمارا معاشرہ مضبوط ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے کو مضبوط کریں، اپنے ملک کو مضبوط کریں، خود کو مضبوط کریں، اور ایسی کسی بھی خلفشار کی باتوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ یہ تھے مفتی منظور ضیائی صاحب جو بتا رہے تھے کہ خلافت جو ہے سیکولر ملک میں تصور نہیں کیا جا سکتا اس کا، اور جو اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ احمق ہے، اور ان سے جو ہے اس طرح کی امید رکھنا کہ وہ خلافت قائم کریں گے وہ ایک طرح کے جو ہے دام میں پھنسنے جیسا ہے۔ مسلم نوجوانوں کو اس طرح کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، اور داعش کے پروپیگنڈے سے دور رہنے کی کوشش کرنا ایک فرض ہے۔ جہاں کا انصاف کی خاص رپورٹ۔